نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا دو شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بندے کو رشک کرنا جائز ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی نعمت اور عزت اور شہرت اور برکت کو دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ اس سے یہ چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حسد ہوتا ہے، اور یہ بڑی بری بیماری ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان مبتلا ہو جائے، جو مبتلا ہو جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اپنی ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد بندے کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن دو بندے ہیں جن کے ساتھ بندہ رشک کر سکتا ہے۔ اب رشک کسے کہتے ہیں؟ رشک کا مطلب یہ ہے کہ اگلے بندے کے پاس جو نعمت ہے، جو فضیلت ہے، جو برکت و عزت ہے، یہ دعا کی جائے یا اللہ اسے دی ہے اور عطا کر، لیکن جیسے اسے دی ہے ویسے مجھے بھی عطا کر۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اب یہ رشک کس کس بندے پر جائز ہے؟ ایک اس بندے کے لیے، اس بندے پر رشک جائز ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید برہان رشید صحیح معنوں میں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا کی، اور وہ قرآن کو دوست بناتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے۔ فرمایا اس پر رشک جائز ہے کہ یا اللہ یہ کیسا ماہر قرآن ہے، کیسا عالم قرآن ہے، کیسا خوبصورت شخص ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ ایک یہ قرآن کا ماہر ہے جس کے ساتھ رشک جائز ہے، اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے حلال مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے حلال مال کی طرف دیکھ کر یہ کہنا یا اللہ اس کو اور عطا کر، پر جیسے اسے دیا ویسے مجھے بھی دے، جیسے یہ خیرات کرتا ہے میں بھی تیرے راستے میں خیرات کروں۔ فرمایا یہ دو بندے ہوتے ہیں جن کے ساتھ رشک کرنا جائز ہوتا ہے، اور یہ حسد نہیں ہوتا۔ حسد کی تعریف میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے اور رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔